بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا، چالو کر دیا، پھر دنیا وجود میں لایا، بنایا، خالق نے پھر یہ مخلوقات ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ سورہ قصص کی آخری آیت میں کہا گیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بنا کر، اللہ ایک ہی ہے، خدا اکیلا ایک اللہ ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی عبادت مت کرو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اس کے، وہ اکیلا ہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل شیء ہالک، کلو ہر، شیء چیز، ہالک ہلاک ہونے والی ہے، ہلاک مطلب ختم ہو جانے والی، ڈسٹروائے ہو جانے والی، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی یہاں پہ، ہر کوئی ہلاک ہو جانے والا ہے۔ یہاں بھی بولا جو کچھ زمین پہ سب ختم ہو جانے والا ہے، وہاں بھی کہا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کی، سوائے ذات پروردگار کے سب ختم ہو جائے، سب ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے تو کہا شاعر نے جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا، ادراک میں تو آئے گا کہاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو بنا وہ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ باقی ہے، سب ختم ہو جائیں گا، اللہ باقی رہیں گا۔ اور یہ باتیں تو علمی ہیں، لیکن عام باتوں میں بھی ہم جب کبھی ہمارے بزرگوں سے کچھ واقعات وغیرہ سنتے تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ دیکھو یہ ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ قصہ سنائے، پیرانی پیر کی کہانی سنائے، کرامت سنائے، سب کو سنا کے بولتے چلو بس یہ دن رہے نہ وہ دن رہے، نام اللہ کا بولتے تھے، نہ یہ دن رہے نہ وہ دن، نہ تم رہیں گے نہ ہم رہیں گے، نہ انہوں رہیں گے نہ انہوں رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گا، رہے گا تو بس اللہ باقی رہے گا۔ اور وہ شعر بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، نہ گل چمن میں رہیں گے نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی، اللہ باقی رہے گا، صرف اللہ باقی رہے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز بڑی خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا آپ کا رب، آپ کے رب کی ذات۔ تو یہ رب کیا ہے؟ رب تو معلوم ہی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھا کرتے ہیں کہ رب بولے تو اللہ، ہر ورڈ کا ایک میننگ ہوتا، وہ میننگ سے ہم اس کو سمجھا کریں تو بات مضبوطی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ ہر ورڈ کا ایک میننگ۔ اب یہ کیا ہے؟ فون، اچھا پھر وہ فون تھا نا ایک جو کونے میں رکھا رہتا تھا، جا کے اٹھانا بات کرنا، تو آپ غور کریں گے فون، دراصل فون کا بھی ایک میننگ ہے۔ فون کہتے ہیں آواز کو، فون آواز کو بولتے ہیں، پھر یہ فون نہیں ہے، نہیں یہ موبائل فون ہے۔ اچھا موبائل کیا ہوتا سر؟ موبائل کا مطلب انگلش میں گھومنا پھرنا،
ارے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ہی مقام پر رکھ کے آواز پہنچائی اور سنی جاتی تھی. اب کیا ہو گیا، گھومتے پھرتے آواز کو پہنچایا اور سنا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ہر ورڈ کا ایک میننگ ہے. بس چھوڑ دیجئے، سمجھانے کے لیے عرض کرا خالی. اسی طرح رب کا میننگ کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. میں آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، جلسے کی تقریر الگ ہوتی، درس الگ ہوتا. درس کا اندر رکھا علمی مواد رہتا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کھول کے علمی باتیں ہوتی، گفتگو ہوتی ہیں. تو اس میں ہم الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو کہیں گے الحمد، ساری تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو سارے عالمین کا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا میننگ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا رب کا میننگ ہے پالنے والا. تو اللہ تعالی کے بارے میں آپ کو ہم کو معلوم ہے یہ کہ اللہ کا ایک ہے اصل نام، ایک ہے اس کا اصل نام. اب اس ایک نام کے ہٹ کے اور بہت سارے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. احادیث میں آیا 99 نیمز آف اللہ. تو وہ 99 نیمز تو وہاں بتائے گئے، لیکن وہ 99 فکس نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت سارے نام. تو وہ 99 نیمز پہ بھی اگر غور کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. ایک ذاتی، ایک صفاتی. ذاتی، صفاتی. ذاتی مطلب یہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے. پرسنل نیم ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا. اب وہ نام کسی اور کو نہیں رکھا جاتا، کسی اور کو اللہ نہیں رکھ سکتے آپ نام، کسی اور کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، آپ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کا ذاتی نام ہے. اب اگر رکھ رہے ہیں تو ساتھ میں عبداللہ ایسا رکھیں، اللہ کا بندہ بولیں گے. عبید اللہ، سمجھا؟ عبداللہ کا اللہ کا ایک چھوٹا بندہ. اسی طرح رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. نعمت اللہ، یہ نام رکھ رہے ہیں، مگر اللہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے ہم. البتہ اس کے جو صفاتی نام ہے، صفاتی نام. صفات کس کو بولتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں کوالٹی کو. جیسے انگلش گرامر میں ایڈجیکٹو ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اللہ کے صفاتی نام، اس کو ایٹریبیوٹس آف اللہ بولتے ہیں. اس کو ایٹریبیوٹس، الگ الگ نام، اس کے الگ الگ جو شان ہے، اس بنیاد پر اس کے الگ الگ نام ہے. جیسے وہ پالنے والا ہے تو اس کا نام پڑ گیا رب. وہ رحم کرنے والا ہے تو اس کا نام پڑ گیا مرسیفل. وہ عزیز قوت والا ہے تو نام پڑ گیا آلمائٹی. سمجھا؟ وہ پیدا کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے تو نام پڑ گیا خالق، کریٹر. دیکھ رہے ہیں؟ اسی طرح الگ الگ اس کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے حساب سے، ان ایڈجیکٹیو کے حساب سے، ان ایٹریبیوٹس کو بیان کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں اللہ تعالی کے 2 نام ذکر کیے گئے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ذو الجلال والإکرام. ان 2 ناموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے. ذو الجلال والاکرام. ان 2 ناموں پر تھوڑا اور ڈسکس کریں گے ہم. جتنی آیتیں آج پڑھی گئی ہیں ان آیتوں کو ذرا پھر ہم مکمل کر لیتے ہیں. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر اپنے رب کی
کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ یسألو، اب آگے فرما رہے ہیں یسألوہ، اسی اللہ سے مانگتے ہیں، سب اسی اللہ کے بھکاری ہیں، اسی اللہ کے منگتے ہیں، اسی کے سامنے سب اپنے دامن پسارے ہوئے ہیں، اسی اللہ سے سب اپنے آپ کو جھولیاں پھیلائے ہوئے مانگنے والے بنائے ہیں۔ کون؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے سب اسی سے مانگنے والے ہیں۔ کچھ مخلوقات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ نہ بول سکتے نہ سن سکتے، تو ان کے اپنے انداز میں وہ سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ چڑیاں، پورے پرندے، پورے جانور، سب 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 فرشتے، سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں، سب اسی کی طرف، اللہ کی جو آسمان و زمین میں مخلوقات ہیں سب اسی سے مانگا کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور وہ ہر دن اپنی شان، اپنے بندوں کے معروضات کو قبول فرما کر انہیں عطا فرمانے میں اللہ تعالی سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ اس کا الگ الگ، ہر ایک کا اپنا الگ معاملہ ہے، اس معاملے کے حساب سے ان کو دیتا رہتا ہے اس کی شان کے مطابق۔ اب یہ کل یوم ہوا فی شان کا مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہوئے مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ ہر وقت وہ ایک الگ امر میں، ایک الگ شان کے مطابق اس کا بندوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اللہ ایک، اللہ ایک ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے، مثال ہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ کوئی کام کرے، بندہ کوئی کام کرے، اب اس وقت میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں، تو جب تک میں یہ بیان ختم نہیں کروں گا دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں یہاں ہوں، یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، تو میں بیان کرنے کے بعد ہی کسی سے ملاقات کر کے پھر اس کا مسئلہ ڈیل کروں گا۔ ایٹ اے ٹائم میں 4 کام نہیں کر سکتا، یہ بندہ ہے۔ ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں سارے کام نہیں ہو سکتے، یہ بندہ ہے۔ چلیے ختم، یہ مثال ختم ہوگی۔ اب وہ اللہ ہے، ایک ہی وقت میں دن بھی نکل رہا ہے، رات بھی نکل رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، کون کہاں مر رہا ہے، کدھر کون پیدا ہو رہا ہے، کہاں دانا پھوٹ رہا ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، پورے معاملات ایک ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کے معاملات کو ہماری سمجھ، ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، اس کی شان ہے وہ۔ صرف ایک اپنے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں سمجھایا، اس کا ایسا معاملہ ہے۔ ہر ایک کے کتنے دعائیں سن رہا ہے وہ، کس کا کیا مسئلہ حل کر دینا ہے کر دے رہا ہے، اسی وقت، ایک ہی وقت میں اس کا وہ ہو جا رہا ہے، اس کا یہ ہو جا رہا ہے، اس کا یہ ہو جا رہا ہے، اس کا یہ ہو جا رہا ہے، اس کا وہ ہو جا رہا ہے، وہ ہو جا رہا ہے۔ 4 آدمیاں ہیں، 5 آدمیاں ہیں، 10 20 لاکھ کروڑ، ارے سمندر کے الگ مخلوقات، ان لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، ادھر وہ پورے ہو جا رہے ہیں، ادھر انسانوں کی ضرورتیں ادھر پورے ہو جا رہے ہیں۔ ارے خالی جو ہے ایک چھوٹا سا الیکشن کرنے کے واسطے ہمارے پاس
نہیں بھائی اتنے فیسز میں کرنا پڑتا، یہاں کرے تو ایسا ہوتا، وہاں یہاں الگ فورس لگانا پڑتا، پھر فورس کو یہاں سے وہاں بھیجانا پڑتا. مثال دے رہا ہوں خالی آپ کو. یہی فرق ہے بندے میں اور مالک میں. پھر بھی کوئی کسی کا طرح کا کمپیریزن نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھا کے یہ بنا سنوں گا، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے. اب بات یاد آئی، علماء فقہاء نے کیا لکھا. ایک علم کی بات لے لو آپ. علم، اللہ کا علم، جانکاری. آج کل ہمارے پاس ڈاٹا کی بہت اہمیت ہوتی نا. میرے پاس اتنا ڈاٹا ہے تو وہ ڈاٹا کے حساب سے وہ کام کروں گا. اب دیکھیے آپ موبائل فون کھول کے جو چیز کا ایڈورٹائز دیکھیے، آپ ایک بار دیکھتے وہی آتے جاتے ہیں. کیا کمال کی بات ہے بھائی، میں خالی ایک ایڈورٹائز دیکھا اس کے ایڈورٹائز آتے جا رہے ہیں میرے یوٹیوب پہ، میرے فیس بک پہ، وہ آتے جا رہے ہیں. کیا ہوشیار ہوگا انسان. ہاں اتنا ہوشیار ہوگا انسان. ٹھیک ہے چلیے چھوڑیے. اب آپ دیکھیں علم اللہ کا کیسا ہے. واہ 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 واہ. مثال دی اس کی، بولے اللہ کا علم کیسا ہے. اللہ کا علم اگر جاننا چاہتے ہو تو سمندر پورا سمندر، اس میں پانی کتنا ہے، کتنا پانی ہے ناپ سکتے، تول سکتے نہیں. اس سمندر میں ایک چڑیا نے اپنی چونچ ڈبا کے نکالی. اس کی چونچ کو کتنا پانی لگا، کتنا لگا، چھوٹا سا ڈالی نکال دی. تو یہ جو اتنا پانی ہے، اس پانی اور سمندر میں جتنا پانی ہے، ان دونوں کو کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو جس طرح سمندر کا پانی ہے ویسا اللہ کا علم ہے. اور یہ جو چھوٹا چونچ کو لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا چونچ والا پانی یہ پوری مخلوقات کا علم ہے. یہ ہے شان اللہ کی. بس یہی سمجھتے جائیے. بہرحال اللہ اپنی ہر وقت نئی شان میں، رحمت بھی اس کی ایک ہی محلے میں، ادھر رحمت بھی ہو رہی، ادھر اس کا انصاف بھی ہو رہا. ایک ہی دروازہ ہے، ادھر شادی ہو رہی، ادھر میت ہو رہی، ادھر پیچھے بچہ پیدا ہو رہا، کوئی بیمار ہو رہا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت چل رہی. تو بہرحال اللہ کی قدرت کی جو داستان ہے، اگر وہ غور سے ہم پڑھیں یا سنیں تو آپ کو ہر جملے پر ایمان تازہ ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اللہ کی ذات پر یقین بڑھتا جائے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. جب اللہ کا پکا یقین ہو جائے گا تو پھر بولیں گے یا اللہ بس میں تو مست ہوں، تو جیسا رکھنا رکھ لے میرے کو، میں تو بس تیری ہر حال میں خوش ہوں. یہی وہ کیفیت ہے جو اولیاء اللہ نے سرائت کر جاتی ہے. بس کیا بولے ہمارے حضرت قبلہ، دولت سے کوئی خوش ہے، دولت سے کوئی خوش ہے، کوئی مال میں خوش. دولت سے کوئی خوش ہے، کوئی مال میں خوش ہے، کوئی فقط زلف و خط و خال میں خوش. زلف خط خال ہے، کوئی فقط زلف و خط و خال میں خوش. اللہ کا اعظم پہ کرم ہے ایسا، جو حال ہو رہتا ہے اسی حال میں خوش. یہ ہے کمال بندگی، یہ کمال بندگی ہے. ہاں میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا آپ کو، ایک اللہ والے کسی بندے کو، غلام کو پکڑ کے لائے، خرید کے لائے. بابا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ جو پکارے وہ نام. آپ کہاں رہتے؟ آپ جہاں رکھے وہاں رہتا ہوں. آپ کیا کام کرتے؟ آپ جو بولے وہ کرتا ہوں. آپ کیا کھاتے؟ آپ جو کھلائے وہ کھاتا ہوں. آپ کیا پیتے؟ آپ جو پلائے پیتا ہوں. بولے
ارے غلام تو نے تو مجھے بندگی کا سلیقہ سکھا دیا. بندے ایسے ہوتے ہیں, بندہ ایسا ہونا, اللہ ایسا بنایا. ہم گلے شکوے شکایتیں کرتے رہتے, خالی کیا کیا دیا وہ نہیں دیکھتے. ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ ہم کو ایسا بنا لے. حضرت پیرانے پیر کے بارے میں واقعہ آپ نے سنا کئی بار کہ ایک دفعہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جو تجارتی جہاز شپ سمندر کے راستے سے آ رہا تھا وہ جو ہے معلوم ہوا ہے کہ پانی میں ڈوب کے نقصان ہو گیا. تو پیرانے پر سنیں الحمدللہ, شکر الحمدللہ. لوگ چلے گئے. دوسرے دن آپ درس میں پڑھاتے بیٹھے تھے. اس دوران پھر ایک اطلاع آئی, حضرت وہ جو ہم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک جہاز ڈوب گیا, اور سن رہے تھے کہ وہ آپ کا ہوگا. آپ کا جہاز نہیں ڈوبا, وہ کسی اور کا سامان تھا, وہ ڈوب گیا. آپ کا جہاز صحیح سلامت آ گیا, سی پورٹ پہ آ گیا, محفوظ ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا آپ کا. الحمدللہ. اب بیٹھنے والے دیکھنے والے دیکھ رہے, دیکھ کے بولے حضرت آج آپ کا نقصان نہیں ہوا, جو نقصان کی اطلاع ملی تھی وہ اطلاع غلط تھی. آج آپ کو معلوم ہوا کہ نقصان نہیں ہوا, اس پر شکر کرنا بنتا ہے. اس پر شکر کرنا تو بنتا ہے. شکر کیا آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن جس وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ جہاز ڈوب گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, مال تباہ ہو گیا ہے, تب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے شکر ادا کیا, شکر الحمدللہ کہا, شکر الحمدللہ کہا. جب بھی شکر کہا, اب بھی شکر کہا. اب شکر کرنا تو بر موقع ہے, ایز پر سچویشن ہے. جب کا شکر کرنا ایز پر سچویشن نہیں تھا, اگینسٹ دا سچویشن تھا. یہ کیا معاملہ ہے, سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت پیرانے پیر نے فرمایا بابا تم کو یہ باتیں کیسے سمجھاؤں. حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اطلاع ملی تھی, یا جب یہ اطلاع ملی, وہ جہاز کا قصہ کچھ نہیں ہے. میں نے اطلاع ملنے پر اپنے دل کا جائزہ لیا. جب اطلاع ملی, خوف کی اطلاع, نقصان کی اطلاع تھی, تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا. اس غمناک نقصان کی اطلاع سے کہیں میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا, کہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت تو نہیں کر رہا. یعنی اب بھی شکر میں ہے, تو میرا دل جب بھی ذکر الہی میں تھا اور شکوہ نہیں کر رہا تھا, میں نے اپنے دل کے اس حال کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا. اور اب جبکہ جہاز سلامت ہے, اس کی اطلاع ملی, تو میں نے مال کی وجہ سے نہیں, اب بھی میں نے دل کا حال دیکھا. کہیں نعمت کے ملنے پر یہ اچھل کود کی وجہ سے, بات بہت اہم ہے, اچھل کود کی وجہ سے, کہیں خوشی زیادہ ملنے کی وجہ سے اللہ کو بھول نہ گیا ہو, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو گیا ہو. میں نے جانچا, میں نے دل کی طرف توجہ دی, اب بھی وہ بدستور اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے, تو میں نے دل کا بدستور اللہ کا ذکر جاری رکھنا دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا. شکر اس بات پہ ہے, شکر اس بات پہ ہے, زندگی میں غم آیا تو بھی تعلق اللہ سے رکھنا ہے, خوشی آئی تو بھی تعلق اللہ سے رکھنا ہے. غم آتے ہی گلے شکوے, خوشی آئی تو آپے سے باہر نکل جا رہی, کھانے پینے میں لگ جا رہی, پٹاخے پھوڑنے میں لگ جا رہی, بے تک کا پیسہ ضائع کرنے میں لگ جا رہی. غم آ گیا تو خودکشی کر لیتا ہوں, ایسا کر لیتا ہوں. کون کرو بولوا, کچھ نہیں. وہ حالت بھی یہ حالت بھی آتے رہتی جاتے رہتی. تم خدا نہیں ہے, تم بندے ہیں. جو حالت وہ رہی تو بھی بندے بن کے رہو, یہ حالت رہی تو بھی بندے بن کے رہو. یہ ہے سلیقہ بندگی, بندگی کا سلیقہ ہے. اس میں کمال آ جائے تو کمال بندگی ہے. اب آئیے صاحب,
فبأي پھر بول رہے اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات گرامی، یہاں ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں، لیکن وہ ذوالجلال والاکرام کی بات پھر ہوگی، ابھی کریں گے۔ یہ ذوالجلال والاکرام، جلال والا، عظمت والا، اکرام کرم والا، اور بڑے فضل و کرم کا معاملہ کرنے والا، اکرام والا۔ تو اب آج کی حدیث سماعت کر لیجئے، اس کی روشنی میں پھر میں کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے صاحب، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے۔ عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى۔ قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت، رواہ ترمذی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو نیریٹ کرنے والے، بیان کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھا، ایک بندہ حضور کی مسجد میں حاضر ہوا اور وہ آ کر نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے بعد وہ دعا مانگ رہا تھا، اور وہ دعا کرتے کرتے یہ کہہ رہا تھا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، تو ہی منان یعنی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ اے بڑائی والے، جلال والے، اور اے کرم کرنے والے، میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا کرام یا ذل جلالی والی کرام کا اس تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز کے ذریعے دعا کی؟ دعا کی کیا تم جانتے ہو اس بندے نے کس چیز کے ذریعے دعا کی؟ تب سرکار نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی۔ اسم اعظم، اللہ کے ناموں میں ایک نام کو اسم اعظم کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے جب بھی دعا کی جائے تو اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے ذریعے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ اسم اعظم کیا ہوتا صاحب؟ اسم اعظم حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بات حدیث میں آیا کہ اسم اعظم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ چنانچہ علماء، محققین، مفسرین نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ یہ تینوں میں کوئی کامن آیت ہے کیا؟ تو انہوں نے اس کا رزلٹ یہ بتایا، ان تینوں میں جو کامن آیت ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی میں بھی آئی ہے، سورہ بقرہ میں۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الف لام میم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر وہ یاد آیا. پھر سورۃ طہ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو اس طرح بہت سارے علماء، عارفین، بزرگان دین کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام ملا لیے، 4 نام ملا لیے تو اس میں اعظم ہے. وہ 4 نام کون سے؟ الحی، القیوم، ذو الجلال والاکرام. تو دعا کرتے وقت میں آپ ان 4 ناموں کو ملا لیا کیجیے. اور اگر اس کے لیے آپ چاہیں تو احادیث میں بتائی گئی وہ دعا بھی ملا لے سکتے ہیں. شروع کرنا ہے اللہم یا حی یا قیوم، آگا یا حی برحمتک استغیث، اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام. شروع کرتے وقت وہ پڑھیے، بیچ میں کچھ بھی دعا کریے، آخر میں یا ذا الجلال والاکرام. تو دعا کے شروع میں حی قیوم، آخر میں ذو الجلال والاکرام. یہ 4 نام مل جائیں گے تو وہ اس میں اعظم ہے، اور اس میں اس اعظم کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوا کرتی ہیں. تو اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں اعظم کیا ہے بہت کھوج میں رہتے ہیں. تو دیکھیے آج قرآن کے صدقے میں آپ کو معلوم ہے اس میں اعظم کیا ہے. اور ایک بات یہاں کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اس میں اعظم میں ذو الجلال والاکرام جو ہے، یہ ذو الجلال والاکرام کبھی ذل الجلال والاکرام لکھا آئے گا آپ کو، وہ بھی صحیح ہے. کبھی ذل الجلال والاکرام آئے گا، وہ بھی صحیح ہے. عربک گرامر کے حساب سے یا ذل الجلال والاکرام بولتے ہیں، یا پھر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بولتے ہیں، یا اسی سورے کے آخر میں آئے گا تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام. ذل بھی صحیح ہے، ذل بھی صحیح ہے، ذل بھی صحیح ہے. اس کے گرامیٹیکلی اس کے اعراب چینج ہو رہے ہیں، لیکن آپ اردو کے حساب سے ذو الجلال والإکرام بھی بول سکتے ہیں. ایک ہے الحی القیوم. اب بعض اور علماء نے اس میں ایڈ کیا کہ سورہ بقرہ میں جو ایک آیت ہے وہ بھی اگر اس میں ایڈ کر لی تو اچھا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سب پیاری پیاری آیتیں ہیں. صاحب میں کیا بولوں آپ کو، جب آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. یہ پکی بات ہے. ایک صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو قرآن میں کچھ یاد ہے کیا؟ بولے تو میں بولے ہاں یاد ہے، میں یہ پڑھنے کا میرا معمول ہے. کیا کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بولے کہ میں سورہ سبا کے شروع والے آیتوں کو، سورہ حدید کے شروع والے آیتوں کو، سورہ حشر کے آخری والے آیتوں کو پڑھنا معمول بنا ہے میرا. تو میں بولا وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے، حالانکہ ان کو کوئی بتا ہی نہیں، اگر قرآن پڑھنے کے عادی ہیں تو پڑھتے پڑھتے وہ آیتیں اچھے لکھیں، انہوں سلیکٹ کر کے رکھ لی. کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نامہ ہے اس میں. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ کی تعریف ہے اس میں، الملک القدوس السلام المؤمن دیکھیے انہوں تو وہ پڑھ رہی اللہ کی تعریف ہے بول کے. اب اس کے پڑھنے سے ان کو اس کے کیا کیا فوائد انوانٹیڈلی حاصل ہو جا رہے ہیں، ان کو خود خبر نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. اسی طرح سورہ حدید کی طرح آتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. لیکن یہ تعریف ہے اس میں. سورہ سبا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو دیکھیں آپ جہاں اللہ کی تعریف ہے اس سے محبت کیجیے، پڑھیے اس کو، اللہ سے دل لگائیے صاحب، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ سے لگاؤ.
اور میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ تو واقعہ آپ سن چکے ہیں، حدیث میں آیا، حضور کی خدمت میں ایک صاحب کا کمپلین آیا، کمپلین، بولے کہ یہ صاحب ہمارے علاقے میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے، یہ جب بھی کبھی نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کے دوسرے اور حصے کو پڑھ کر قل ہو اللہ کا سورہ ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے، ادھر ادھر سے پڑھتے قل ہو اللہ پڑھتے، پھر پڑھتے پھر قل ہو اللہ پڑھتے. تو حضور کی خدمت میں شکایت کی گئی، حضور بلوا کے بولے کیا بابا آپ ہر رکعت میں دوسرا حصہ پڑھ کے پھر قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو بولے سرکار میرے کو یہ سورے سے محبت ہے، اس میں اللہ کی توحید اخلاص ہے. تب دیکھیے لوگوں نے تو کمپلین کی تھی، سرکار ان کی یہ بات سن کے فرمائے تم کو محبت ہے اس سے، تمہاری یہ محبت تم کو جنت میں لے جائیں گی. تمہاری یہ محبت، یہ بھائی سورہ اخلاص اللہ نہیں ہے، سنیے بات کام کی، سورہ اخلاص اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. تب یہیں سے سمجھیے جو جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اس سے محبت کرو. یہ ہے صاحب، محبت کیجیے، لگاؤ اللہ سے، لگاؤ محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے حکم سے محبت، نماز سے محبت، قرآن سے محبت. اور یہ جو چیزیں اللہ کو نہ چھوڑو غلط. اب یہ تصاویر، جب آپ کا دیکھیے اچھی صحبتوں میں رہنے کے بعد جب مزاج بن جاتا نا، تو آپ کو وہ مزاج بننے کے بعد میں خود بخود وہ چیز سے نفرت ہونے لگتی. میں دیکھتا ہوں لوگوں کی طبیعتیں، مزاجیں چینج جب آیا تھا ان کی طبیعت میں، تو پھر وہ ہر بری چیز سے نفرت ہونے لگتی. کچھ بچے نوجوان ہیں کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں پہ منڈے اترے ہوئے ہیں، سامنے منڈا پیچھے منڈا، ٹوپی پہنتے اس پہ منڈا، یہ سب رہتا. تربیت ہوئی تو ان کو خود بخود نفرت نہیں، بھائی منڈے ونڈے پسند نہیں، گھروں میں فوٹواں لگانا نہیں، یا پھر گھروں میں وہ کوئی شیر کا منڈا لگا کے رکھ رہا، کوئی ہرن کا منڈا لگا، یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. اب میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ جا کے تجربہ کیجیے، چھوٹے بچوں کے کچھ کپڑے لینے جائیے، ان کے کچھ کھلونے لینے جائیے، ان کا کچھ بیگ لینے جائیے، آپ کو بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی. کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جس پہ منڈا اترا ہوا نہیں، ہرن تو بھی ہے، بلی تو بھی ہے، کتا تو بھی ہے، منڈا ہے. تو ہمارے منہ سے نفرت ہوتی سادہ سیدھا. تو وہ منڈوں اور وہ منڈوں میں اب دیکھیے آپ کیا ہو رہا معلوم، ہم کو جب یہ چیزیں دور کرتی ہیں تو وہ ہمارا بزرگوں کا تربیت کی وجہ سے ایک اثر ہے، اور ہمارا ان سے نفرت کرنا یہ ہمارا فطری ایمانی تقاضا ہے. لیکن بعض وقت ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی کتابوں پر وہ منڈے جا کے غیروں کے معبود، جھوٹے معبودوں کی تصویریں بھی ہیں، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا فرض. جی ہاں، حد یہ کہ وہ بیگوں کے بکلس جو آتے وہ بکلس میں بھی منڈا ہے. جی ہاں، آئینے اس میں بھی منڈا ہے، اور خالی منڈوں سے نفرت رہتی ہے، سب چیزیں چھڑے جاتے ہیں. اب ان کے جو جن کو بڑا سمجھتے ہیں وہ منڈے بھی لگا لے رہا ہوں کھیل کھیل میں، اس کی نحوست رہتی ہے. کہیں ہمارے پاس، ہمارے بیگ میں کیوں، ہماری کاپی میں کیوں، ہمارے بک میں کیوں؟ تو یہ چیز غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر گھسی، اس کو دور کیجیے. اور میرے کو یاد آیا پرسوں، تھوڑے دن پہلے بھی بولا میں، یہ بچے ننگے سر آ کے بیٹھتے تھے تو ہمارے بابا حضور اور ہمارے بابا کو سخت، اب تو سنتے نہیں لوگ. تو اس وقت کچھ لوگ بولتے تھے ننگے سر بنا تو اتنا اس سمے آ رہے حضرت بولتے تھے. حضرت لوگ آگے کا دیکھ رہے تھے، ٹوپی گئی خالی، ٹوپی نہیں گئی، ٹوپی جانے کے بعد اس کے بالوں کا کیسا اسٹائل ہوا، دیکھو بالوں میں ڈیزائن بن رہے، اس کے بالوں میں ڈیزائن بن رہے، اس کے فوٹو اتر رہے بالوں میں. اب میں ایک مقام پر کل کی بات، کل یا پرسوں کی بات ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے ایک صاحب جن کی ٹی شرٹ کے اوپر، ان کو خود نہیں دکھ رہا، وہ ایک پوری ٹی شرٹ دیکھے تو ایک امیج ہے ڈاٹ 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 ڈاٹ، ان کو خبر ہی نہیں، پورا امیج ہے.
ایسا پہننا فرض ہے کیا جی بھائی؟ اب لوگ کیا بول رہے ہیں، ہم پوچھے والوں سے، ارے میں کئی روپے نہیں آ رہا ہوں. نہیں سر، تحفہ دیے تو پہن لیا. تحفہ دیے تو آپ غلاظت کھا لیتے، غلاظت کھا لیتے. ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے گندی چیزوں کو اختیار کریں، فری میں بانٹ رہے ہیں لوگ. آپ کا اگر ذہن اس سے نفرت کرنے لگ جائے نا، آپ نہیں پہنتے. آپ کو بھائی یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، غلط غلط. بہرحال آج کی حدیث پاک ہو گئی. میں تو کچھ اور سنانا چاہ رہا تھا حدیث پاک کے ساتھ. اب آپ فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم 5 منٹ بات کریں گے اور درس ہمارا مکمل کر لیں گے. آج کا فقہی مسئلہ، ساکس پہن لینے کے بعد اگر وضو دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا پیر دھوئے بغیر ساکس پہ سے ایسا مسح کر لے سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال اکثر آ رہا ہے. تو دیکھیے، حنفی فقہ کے اعتبار سے ایسا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ساکس ہیں یہ کپڑے کے ہیں، یہ نائلون کے ہیں، آسانی سے اتر سکتے ہیں. اس کو اتار کے پیر دھونا چاہیے. آپ پورا چہرہ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں اور سر کا مسح بھی کریں، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو پیر بھی دھونا ہے. اب آپ کیوں نہیں اتار رہے ہیں؟ تو نہیں صاحب، وہ ہم جو آفس میں کام کرتے ہیں وہ ریموو کرنا پہننا پرابلم ہے وہاں پہ، دوسرے لوگ ہم کو ایسا بول رہے ہیں. نہیں صاحب، ان کے پرابلم کو آپ چھوڑیے، آپ کو پیر دھونا پڑے گا. پیر تو دھونا ہے. ہاں، حضور کے عہد شریف میں وہ جو موزے ہوتے تھے، جرابین بولتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ چمڑے کے فکس رہتے تھے اور اسی کے اوپر وہ لوگ کئی مہینے سفر کرتے تھے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. یہ چونکہ ویسے نہیں ہے، تو حنفی فقہ کے اعتبار سے اس کے اوپر خالی مسح کر لینے سے آپ کا وضو نہیں ہوتا. لہذا اس کو ہم اتار کے پیر دھوئیں، ٹخنوں سمیت دھوئیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پیر دھوتے ہی نہیں، ہر حالت میں خالی پیر کو ٹچ کر کے چھوڑ دیتے، کچا ہاتھ لگا کے چھوڑ دیتے. اب ان کی ایسا کریں گے کیا؟ ہاں، فقہ جعفری میں اسی ہے. وہ لوگ شیعہ حضرات کے پاس پیر دھونا نہیں ہے، نہیں، خالی پیر کو ٹچ کر دینا ہے. تو ہم حنفی ہیں تو ہم کو ہمارے طریقے سے فالو کرنا ہے. چلیے صاحب، یہ فقہی مسئلہ ہو گیا. اب ایک اور بات، یہ مہینہ جو ربیع الثانی کا ہے، گزشتہ تو ہم نے حضور پیران پیر کے بارے میں گفتگو کی. 17-18 تاریخ ربیع الثانی کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت سے منسوب ہے، اللہ کے ایسے ولی جن کا شہرہ پچھلے تقریباً 750 سال سے پوری مخلوق ان کو جانتی ہے. حتیٰ کہ انڈیا کے، میں تو سمجھتا ہوں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتے ہیں. نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بڑا ادب بھی کرتے ہیں، اور ادب نہ بھی کریں تو نام تو لیتے ہیں ان کا. کیوں؟ کیونکہ ان کا نام لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے. حتیٰ یہ کہ ان کے نام سے باقاعدہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے. جی ہاں، اور وہ ریلوے اسٹیشن کا نام کیا ہے؟ وہ نام جو لکھنے والا کوئی مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، کیا تھا نہیں معلوم. آج بھی اس کا جب نام لکھا جاتا ہے ریلوے اسٹیشن کا تو اس میں بھی ادب ہے. ہاں، وہ نام جب بولا جاتا ہے تو کیا بولا جاتا ہے؟ سن لیجئے، حضرت نظام الدین بولتے لوگ، خالی نظام الدین نہیں بولتے. اور کیا بولیں گے صاحب؟ غیرہ تو حضرت بولتے، ہمارے لوگ نظام الدین نظام الدین نظام الدین کرتے رہتے خالی. وہ بستی کا نام حضرت نظام الدین، ٹرین کے اسٹیشن کا نام حضرت نظام الدین. تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کون ہیں؟ محبوب الہی ان کا نام ہے. یہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے مرید و خلیفہ
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جو بابا فرید کے نام سے جانا ہے، ان کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرشد کا نام غریب نواز ہے۔ نظام الدین اولیاء کے مرشد بابا فرید، دادا مرشد قطب الدین بختیار کاکی، پردادا مرشد غریب نواز۔ ہاں، اب اس کے بعد ان کے نیچے جو سلسلہ آیا تو نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ حضرت نصیر الدین چنب دلی، ان کے مرید و خلیفہ سید محمد حسینی کے سدرال بندہ نواز گلبرگ شریف۔ تو اس طرح بندہ نواز کے دادا پیر ہیں انہوں، نظام الدین اولیاء۔ دلی کے دلہا بولتے ہیں آپ کو، اور آپ کی اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اور آپ کے روزے پر ہم حاضر ہوئے ہیں کئی بار، اور ابھی انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہو رہا بہت دن سے۔ ایسا کریں گے کبھی ایک آدھ دن بیٹھ کے پلان بنائیں گے اپنے، اور بھی ہمارے پیر بھائی چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نارتھ انڈیا کا ایک ٹور بنائیں گے اولیاء کرام کے پاس جانے کے لیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء دلی میں ہیں، ایسا روح پرور آپ کا منظر ہے آپ کے روزے کا کہ واقعی بہت ہی خاص مقام ہے جانے کا۔ اور وہ نظام الدین اولیاء اپنے دور میں 6 یا 7 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ اللہ کے محبوب الہی ان کا نام۔ آپ بھی سادات میں سے، اور آپ کا تعلق بدایوں کی سرزمین سے، اور آپ نے عبادت و ریاضت اور تصوف و سلوک کی منزلیں ایسی طے کی کہ اللہ اکبر، آپ کا وہ مقام رفیع ہے کہ آپ کی شان اور مرتبت کو بیان کرنے کے لیے 2-3 منٹ کافی نہیں ہوتے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ موقع ہو تو جیسے بھی آپ کو چانس ملتا ہے، کتاب خرید کے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، یا نہیں تو آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، نیٹ پر بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ان کے ایک چہیتے مرید، پیارے خاص الخاص مرید، ان کا نام ہے امیر خسرو۔ یہ اردو زبان کے فاؤنڈر ہیں جی ہاں، امیر خسرو، یہ مرید اور وہ مرشد، ان دونوں کے پیری مریدی کے ایسے قصے مشہور ہیں کہ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مرید اتنا باکمال ہے، اس کے اندر ایسے 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 کمالات ہیں، اگر کل اللہ تعالی مجھے قیامت کے دن پوچھے نظام الدین دنیا سے ہمارے لیے تم کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا میں امیر خسرو کو مولا تیرے پاس پیش کر کے لائے، باکمال شخصیت جی، بہت بڑی شخصیت۔ اور پھر یہ بھی فرمائے کہ اگر شریعت کی رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں امیر خسرو کو میری قبر میں دفن کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اتنا پیار تھا حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء۔ ایک شخص نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میری جو گھر میں کچھ ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی، اب جو بچی کی شادی ہے کیا کروں میں؟ کچھ آپ کے پاس لوگ باہر سے بہت دیتے رہتے ہیں، کچھ ہے تو عنایت فرمائیے۔ بولے میاں تم ایسے وقت آیا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے، کیا کروں کیا کروں؟ تو اب خالی ہاتھ تو نہیں لڑا سکتا، لہٰذا ایک کام کرو، یہ میرے جوتیاں ہیں لے جاؤ، بولے یہ میرے جوتیاں ہیں لے جاؤ۔ اب انہیں بولا میں حضرت سے پیسے لینے آیا، کچھ مدد کریں گے، انہیں جو ہے سو میرے کچھ جوتیاں دے کے بھیجا رہے ہیں، جوتیاں لے کو کیا کروں گا، پرانے جوتیاں کون لیں گا، کیا پیسے لیں گا؟ اب دیے حساب میں تو کچھ نا قدری نہیں کر سکتے، بیگ میں ڈال لیا، ڈال لے کے چلا واپس راستے میں۔ تو اب
جب واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو کچھ دور جانے کے بعد شام ہو گئی تو ایک مسافر خانے میں ٹھہرا. وہ مسافر خانے میں، راستے میں مسافر خانے ہوتے تھے، وہ مسافر خانے میں اتفاق سے امیر خسرو بھی کہیں باہر سے آ رہے تھے. آ کے انہوں وہیں ٹھہر کے بولے ارے بھائی یہاں پر مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہوئی. اب پیر کی خوشبو کیسے آ رہی ہوں گی؟ دیکھو صاحب، جب محبت ہوتی ہے نا تو سب ہوتا ہے، ایسے عشق ہوتا ہے. تو اس کے بعد بولے کہ جو ہے ڈھونڈے، تلاش کرے، اس سے پوچھے بھائی میرے کو میرے پیر کی خوشبو آ رہی. کون ہے جی تمہارے پیر؟ بولے تو میں بولے میں جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء میرے پیر. ارے ان کا نے میں ان کے گیا تھا بھائی، سنا ہے ان کو میں پیسوں کی مدد کر اٹھا کے یہ جوتیاں تمہارا کہنے میرے پیر کی لاؤ بول کے سر پہ رکھ لے کے بولے اس کی جو قیمت بولے دے دو. اس کے بعد بولے کہ جو ہے میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، میرے کو بہت انعام ملا، کتنے کی 1000 دینار ہے، یہ لے لو بھائی. تو بولے یہ تم لے لو، یہ لے لو، میرے کو یہ میرے پیر کی جوتیاں لے لو. انہیں تو لے کے چلے گیا. اب یہ پیر کی جوتیاں سر پہ رکھ لے کے آ رہے ہیں نظام الدین اولیاء کے پاس. ہاں انہیں بولا ری ایسا اولاد بھی ہے، کوئی جوتیوں کے اتنے پیسے دے دیا، اس کو کیا معلوم پیر کی کیا قدر ہوتی. میں بولا نا ابھی قدر جوہر شاد آنت یا بدانت جوہری. بہرحال پہنچ گئے، انہیں تو اس کا کام بن گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کو معلوم تھا یہ سب. یہ قصہ تو پورا بعد میں مکمل کرتا ہوں. ایک شخص روتا پلاتا ہے حضرت میرے پاس، میں کسان ہوں، میرے پاس ایک بادشاہ آیا تھا بھوکا پیاسا، تو میں کیا کرا تھا شکار کرتے ہوئے آیا تھا، تو میں اس کو کچھ پانی وانی پلایا تھا. میرے کو نہیں معلوم تھا بادشاہ ہے سو. انہیں کیا کرا ایک پتے پہ کاغذ لاؤ بولا، تو میں کچھ لکھ دیتا ہوں، میرے پاس دربار میں آئے تو میں جو ہے کرتا ہوں. تو کاغذ واغذ کچھ لکھ کے دیا تھا، میں رکھا، وہ کھو گیا میرے پاس سے. مل رہا نہیں. تو حضرت کیا کریے؟ اچھا تو ہمارے کو مٹھائی کھلاؤ. بولے مٹھائی کھلاؤ تمہارا سے جو ہے دعا کرتے ہیں. تو نے کہا مٹھائی کی دکان پہ گیا تو وہاں پہ مٹھائی بن رہا، اس میں جو کاغذوں میں مٹھائی بن جی رہا، وہ ارے وہ کاغذ میرا ہے بھائی، لاؤ نے. تو یہ کاغذ ہے میرا جس کاغذ کو ڈھونڈ رہا تھا. بولے تو اللہ والوں کی بات الگ رہتی وہ. تو اسی طرح جو ہے انہوں جا کے حضرت یہ آپ کے جوتیاں لے کے ایک شخص جا رہا تھا، میں لے کے آیا. بولے اچھا لا لیے، ٹھیک ہے رکو. بولے کیسا لائے؟ سرکار میں اتنے پیسے دے کے لے کے آیا. بولے اتنے پیسے دے کے لے کے آیا. تو اس کیا فرمایا حضرت؟ سننے کا جملہ ہے. حضرت فرمایا اتنے ہی دیے پیسے؟ ارے بہت سستے میں خرید لیے تم. سمجھا؟ بات اتنی گہری ہے کہ پیر سے تعلق کی بنیاد پر اگر آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تو بہت معمولی رقم ہے. کیونکہ اصل کیا ہے، پیر کون ہوتا کون؟ پیر اگر صحیح ہو تو وہ اللہ کی طرف راستہ بتانے والا ہے. تو پیر پر سے اگر آپ کچھ بھی قربان کرتے ہیں، مگر میں آپ کو شریعت کے اصول بتاؤں، یہ سب پیر رسول پاک تک پہنچانے والے. سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ سب سے بڑے مرشد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، ہر پیر دنیا کا پہلے مرید ہوتا، بعد میں مرشد بنتا. ایک سرکار ایسے ہیں جو بغیر مرید بنے صرف مرشد ہی مرشد ہیں. جی ہاں، تو سب سرکار تک پہنچانے والے ہیں. اب اگر موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو ادب ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، ہر چیز کو لوگ پیسے میں تول رہے ہیں، ہر چیز کو جو ہے مطلب میں تول رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو یہ نظام الدین اولیاء، ان کا رہنا سہنا، بہت واقعات حضرت کے بارے میں. ایک شخص ایسے آیا کہ بولا کہ حضرت میں جو ہے بہت پریشان ہوں، میری کچھ مدد کریے. کیا میاں تم ایسے وقت آئے، کیا مدد کرنا تمہاری؟ تو بولے آپ کہنے پیسے آتے رہتے نا، لوگ انعام دیتے رہتے، تو اب پیسے تو نہیں ہے، کچھ بھی کیا کرنا؟ نہیں میری بچی کی شادی کو تو بھی دوں. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ایک دو ڈھیلے لاؤ. ڈھیلے لاؤ. تو ڈھیلے لا کے دیا. تو حضرت کیا کرے، سو محفل میں سب کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ کے پھونکے تو وہ سونے کے بن گئے. لے جاؤ میں ان کو دے دیا.
انہیں بولا واہ کیا زبردست آئیڈیا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ قل اللہ ختم، سب سونے سنا ہو جاتا. اب جا کے اینٹا لے لے کے رات بھر پڑھتے رہا، کچھ نہیں. توبہ توبہ توبہ. دوسرے دن آیا بھاگ کے آ کے بولا حضرت بہت پریشان ہو گیا، میں رات بھر سویا نہیں، کیوں کیا ہوا؟ تو بولے کیا کروں حضرت، آپ میرے سامنے جو کرتے میں بھی وہی کرنے گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کیا کرے تم؟ تو بولے آپ جو ہے ڈھیلے پہ پڑے تھے، میں بھی تھوڑی جما لے کے پڑھا، آپ خالی 3 وقت پڑھے، میں 3000 پر پڑھ لیا، سونا بنا ہی نہیں. تو حضرت فرمائے میاں تم سب کچھ تو کرے لیکن میری زبان نہیں لا سکے. زبان کا اثر، وہ اللہ اللہ کرنے والی زبان، وہ قرآن پڑھنے والی زبان، وہ اللہ کی محبت میں سچ بولنے والی زبان، وہ زبان کا اثر کہاں سے آئے گا صاحب؟ قل اللہ وہی ہے، اعوذ باللہ وہی ہے، بسم اللہ وہی ہے، لیکن وہ زبان. اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی زبان. اب وہ زبان کا ایک اور مزے کا قصہ سن لیجیے، بات ختم کر دیتا ہوں. کہ ایک بادشاہ کو لوگوں نے آپ کے بارے میں بدگمان کر دیا، بولا کہ آپ کے خلاف جا رہے ہوں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اب ذرا ملیے ان سے. تو حضرت بولے کہ میں نہیں ملتا کسی بادشاہ سے. بولا دیکھو میں ملنے آ رہا ہوں. نہیں میں نہیں ملتا، میں کسی بادشاہ سے نہیں ملتا، میں فقیر آدمی ہوں، بیٹھا ہوا ہوں کونے میں. تو بادشاہ بولا دیکھیے میں بول کے آ رہا ہوں، بغیر بولے کے آ جاؤں گا. آئیے آپ آئے تو آپ ادھر سے آئیں گے، میرے گھر کے 2 دروازے میں پیچھے سے نکل جاتا ہوں. بولے میں نہیں ملتا کسی بادشاہ سے. اب چڑھا دیے، ٹھیک ہے اگر ایسا ہے ہماری بات نہیں مانتے تو یار دلی میں نہیں رہنا، چلے آؤ دلی سے باہر، دلی سے باہر. اور اس کے لیے ٹائم دے رہا ہوں میں آپ کو، میں چھوٹے سے کام کے لیے دلی سے باہر تھوڑی دور جا رہا ہوں، وہاں سے واپس دلی آنے سے پہلے آپ دلی چھوڑ دینا. مشہور واقعہ ہے. تو حضرت کریں پیغام پہنچ گیا، انہیں اپنے کام سے باہر گیا، جا کے وہاں پہنچ گیا. حضرت کے مرید بولے حضرت میں وہاں پہنچ گیا، اب پلٹ رہا، پلٹ کے آئیں گا، آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گا. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فارسی میں فرما رہے ہیں. اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، اردو پیدا نہیں ہوئی تھی ابھی. ہنوز دلی دورست میں بول رہے، ابھی دلی بہت دور ہے بول رہے، اردو میں بولتے ہیں ابھی دلی دور ہے بولتے ہیں. یہ ہے اصل دلی دور ہے، وہ ابھی دلی دور ہے. اب آپ سوچئے ابھی دلی دور ہے بولتے ہیں، ابھی کشمیر دور ہے کیوں نہیں بولتے؟ ابھی یو پی دور ہے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں بولتے. نہیں، ایک بار اللہ کے ولی سے نکل گیا دلی دور ہے، وہی چلیں گا آپ، محاورہ وہی چلنے والا ہے، ابھی دلی دور ہے. تو بہرحال وہ صاحب پاشا صاحب وہاں پہنچ کے وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. اب انہوں نکل کے دلی کے قریب آ رہے ہیں. بولے حضرت وہاں سے نکل کے اطلاع ملی کے قریب آ گیا کرتے، ہنوز دلی وہی بول رہے ہیں ابھی دلی دور ہے، ابھی دلی دور ہے. ٹس سے مسئلے ہوئے نکل رہے ہیں، اٹھنے جانے کی کوئی تیاری نہیں ہے. حضرت دلی دور ہے وہ نہیں، اپن دلی میں بیٹھے ہوئے، انہیں دلی دور ہے وہ نہیں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد اطلاع ملی کہ اس بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے ہی کسی نے اس کا کام تمام کر دیا، انہیں دلی پہنچ ہی نہیں سکا. میں دلی واپس آنے سے پہلے تم دلی خالی کر دینا. اللہ کے ولی کو الٹیمیٹم دیا، دھمکی دیا. اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ بولے تو دلی میں تو نے رہنا ہے، دلی میں تو ہی نکل جانا، دلی تو کیا دلی دنیا سے نکل جا. تو یہ ہے معاملہ. تو یہ دلی دورست جو ہے نا، ہنوز دلی دورست، وہ ہندی میں چینج ہو گیا. ابھی دلی دور ہے بول کے کسی کام کو ابھی ٹالنا ہے تو جا رہے ہیں ابھی دلی دور ہے، وہی کریں گے، جلدی کیا ہے دلی دور ہے. تو یہ دلی واقع چاہیے محاورہ اردو میں آیا سو. تو اس طرح حضرت نظام الدین اولیاء سے نظامی سلسلہ چل پڑا، چشتی سلسلہ کی شاخ ہے. اور اسی نظامی سلسلے کی پیر بھائی حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے ایک بھانجے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو نظام الدین اولیاء کے پیر بھائی ہوں، وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ چل پڑا وہ صابری سلسلہ چل پڑا. وہاں سے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور ان سے ہوتے ہوئے جو ہے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اب ہمارے یہ جو بہت سارے دیگر خیالات رکھنے والے
ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی پیری مریدی ہوتی ہے. جو جماعت کے حضرات ہمارے ہوتے ہیں پیر بھائی, ان کے پاس بھی پیری مرید ہوتی ہے. وہ لوگ بولتے ہیں بھائی ہم لوگ بھی مریداں ہیں. تو تم نہ کون سے سلسلے میں؟ ہم چشتیہ سلسلے میں مرید ہیں. تو وہ چشتیہ سلسلہ کہاں جاتا؟ وہ لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں, وہ صابری سلسلے میں مرید ہوتے لوگ, تو ادھر سے آ کے پھر یہیں آ کے ملتا ہو. لیکن اب ایسا ہے, ضرورت پڑی تو استعمال کر لے, نہیں پڑی تو پھر وہی تعلیمات کے خلاف, وسیلے کے خلاف, ایسا ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. کہنا یہ ہے کہ اللہ والوں نے بندوں کو اللہ سے جوڑا. مین چیز شریعت کی پاسداری ہے, اللہ رسول سے محبت ہے, دنیا کو آخرت کے لیے صحیح طور پر استعمال کرنا, اور آخرت کی فکر کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا ہے. اور یہاں حیدرآباد میں جن اولیاء اللہ کا کام ہے, ان اولیاء اللہ میں ایک ہمارے محدث دگن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں, جن کا بڑا کارنامہ ہے, وہ علمی کارنامہ, درس کا کارنامہ. اس کے علاوہ آپ وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے, آپ کے ہزاروں مریدین اور خلفاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے بزرگان دین سے ہمیں جوڑے رکھا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے دل کو گندگیوں سے پاک کر دے, ہماری زندگیوں کو اعمال خیر سے بھر دے, ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرما, اور ہم سب کو اپنے مقبولین اور محبوبین میں شامل فرما. پروردگارہ, ہمارے جن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جس کا جو مسئلہ ہے حل فرما دے, جو مشکل ہے آسان فرما دے, جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ سکون زندگی عطا فرما, علم صحیح اور عمل صالح کے توفیق عطا فرما. والدین کے جو لوگ نافرمان ہو گئے فرما بردار بنا دے. انبیائی لڑکیوں کے شادیوں کے مراحل آسان فرما دے. ہماری دعائیں قبول فرما. خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو فلسطین میں پریشان ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ, یا اللہ ان کی مدد فرما, ظالموں کو ہلاک کر دے, مظلومین کی مدد فرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الطول والانعام, یا ذا الفضل والاحسان, یا ذا الجود والکرم والمن والعطاء, احسن الینا باحسانک القدیم. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.